بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روزانہ آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں، جس میں پروردگار عالم نے دو متضاد باتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک ہدایت کا نظام ہے اور ایک گمراہی کا نظام ہے. ہدایت کے نظام کے لیے اللہ کہتا ہے: میں ایمان لانے والوں کا سرپرست ہوں، انہیں اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاتا رہوں گا. اور گمراہی کے نظام کی نشاندہی فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ اور کافروں کا سرپرست طاغوت ہے، سرکش ہے، شیطان ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اجالے سے نکال کے انسانوں کو اندھیرے میں لاتا ہے. شیطان اور اس کے ساتھی آگ کے ساتھی اور ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. میں نے اپنی پچھلی تقریروں میں آپ کے سامنے یہ بات روزانہ کہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی مومن کے لیے زندگی میں اندھیرے پیدا ہوتے رہیں گے. وہ اندھیرے علمی بھی ہوں گے اور عملی بھی ہوں گے. ان اندھیروں سے بچنے اور بچ نکلنے کی کوشش کرنا ہر صاحبان ایمان کے لیے ضروری ہے. اور اس کوشش میں کامیابی اسے ہوگی جو خود کوشش بھی کرے گا اور خدا سے لو بھی لگائے گا. میں یہیں پر آپ کی خدمت میں
قرآن مجید کے اس سورے کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں جن کی تلاوت ہم روزانہ اپنی نمازوں میں کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے نہ سمجھنے والوں نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سورہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی چیز کو، اور قرآن مجید شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ اس سورے کے بہت سے نام ہیں، مگر ایک نام مجھے یاد آ گیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی آپ کے سامنے تشریح کروں۔ یہ قرآن مجید کے 114 سورے ہیں، جن میں سب سے پہلا سورہ آپ کو قرآن مجید میں جو ملے گا وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ حمد۔ اس کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القرآن۔ 114 سوروں میں سے ایک سورہ ہے، یعنی قرآن کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے۔ تو سورہ قرآن کا جز ہے اور لقب ہے ام القرآن، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کی ماں۔ تو ذہن خود بخود سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ سورہ حمد میں کیا خاص بات ہے جو اس کو یہ نام دیا گیا، اور اس نام کا مطلب کیا ہے۔ ماں اس ہستی کا نام ہوتا ہے کہ ساری اولاد جس کے گرد جمع ہوتی ہے۔ سورہ حمد میں اور قرآن مجید میں جو رابطہ ہے وہ یہی رابطہ ہے کہ جو کچھ سارے قرآن میں بیان ہوا ہے وہی سمیٹ کے سورہ حمد میں بیان ہوا ہے، یا دوسرے لفظوں میں سورہ حمد میں قرآن عالم سے بندہ جو دعا مانگتا ہے، پالنے والے ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، اسی سوال کا جواب ہے پورا قرآن مجید۔ تو آج تک کسی آدمی کو یہ شبہ نہیں ہوا، دھوکہ نہیں ہوا، اعتراض نہیں پیدا ہوا کہ جب سورہ حمد قرآن مجید ہی کا ایک سورہ ہے تو اس کا نام ام القرآن کیوں ہے، اس کو قرآن کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو قرآن کا جز ہے، قرآن کی ماں نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن آج تک کسی آدمی کی سمجھ میں یہ اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ میں آیا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ حمد میں۔ میں نے یہ زحمت آپ کو اس لیے دی ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ معصومہ کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا آپ کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام ہے ام ابیہا۔ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں، لفظوں کا ترجمہ یہی ہوا۔ تو لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ بیٹی کو ماں کی، باپ کی ماں کیوں کہا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ تو لفظوں کا ترجمہ کرنے کا غلط طریقہ ہے۔ باپ کی ماں نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ جیسے سورہ حمد قرآن ہی کا حصہ ہے مگر اس سے ام القرآن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ قرآن میں پھیلا ہوا ہے سورہ حمد میں سمٹا ہوا ہے۔ ویسے ہی فاطمہ زہرا پیغمبر کی بیٹی ہے، مگر جو کچھ پیغمبر کی ہدایت میں ہے وہ سب ذات فاطمہ میں جمع ہے۔ صلوات دیجیے محمد اور آل محمد۔ تو میں سورہ حمد کی طرف اس لیے متوجہ ہوا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جو روزانہ آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، جو اس کے مفہوم کی تشریح کر رہا ہوں، اس کا ایک بڑا گہرا رابطہ ہے قرآن مجید کے سورے سے۔ اس سورے پر بہت سے غیر مسلم حضرات نے اعتراضات کیے، ان میں سے دو اعتراض میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہی دوسرا اعتراض میرے موضوع سے متعلق۔
پہلا انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ سورہ اور قرآن مجید کے سارے سورے شروع ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا سے یہ کہتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو دنیا میں رحمان ہے آخرت میں رحیم۔ تو بعض غیر مسلم لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تو کتاب بندے کی طرف سے شروع ہو رہی ہے، یہ کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی نہیں ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کبھی بھی ذہنوں میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کتاب خدا کی ہے اور شروع ہو رہی بندے کی طرف سے۔ میں ایک مثال کرنا چاہتا ہوں اور وہیں پر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سویرے اٹھنے کے بعد ہم اپنے 5 برس کے 7 برس کے 6 برس کے 8 برس کے بچوں کو سکھاتے ہیں اٹھو اور سلام کرو، مجھے سلام کرو، ماں کو سلام کرو، ہر بڑے کو سلام کرو، اور کبھی کبھی اسے ہم یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کہو پاپا سلام، ڈیڈی سلام، ابا سلام۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا اسے سلام کرے تو اس کی عزت بڑھ جائے؟ نہیں، باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا غیر مہذب نہ رہے، اسے سلام کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ تو اگر سلام سکھا کے باپ بیٹے کو مہذب بنانا چاہتا ہے تو خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم بتا کے بندے کو مہذب بنانا چاہتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ جس اعتراض کی طرف مجھے متوجہ کرنا تھا وہ یہ کہ سورہ حمد کے پڑھنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سارے مسلمان ساری زندگی کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ تو اس کے معنی کہ مرتے مرتے مسلمان مر جاتا ہے اور اسے ہدایت سیدھے راستے کی نہیں ملتی، اس لیے کہ مل گئی ہوتی تو اس نے دعا مانگنا بند کر دی ہوتی۔ دعا تبھی مانگی جاتی ہے جب تک وہ چیز نہیں ملتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ روزانہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ اللہ کہتا ہے میں ایمان لانے والوں کا سرپرست ہوں اور ایمان لانے والوں کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاتا ہوں گا۔ تو آپ روز کے میرے فقرے کی طرف متوجہ ہو کہ ایمان کے بعد زندگی میں مومن کی زندگی میں اندھیرے پیدا ہوں گے، چاہے وہ اندھیرے علمی پیدا ہو اور چاہے وہ اندھیرے عملی پیدا ہو۔ اگر مومن اسی اندھیرے میں رہ جائے گا تو پھر گمراہ ہو کے واپس چلا جائے گا غلط راستے پر۔ لہذا انسان کو جب روزانہ اندھیروں کا سامنا ہے تو روزانہ خدا سے دعا کرنا پڑے گی، پالنے والے ہماری ہدایت فرما، پالنے والے ہماری ہدایت فرما۔ یعنی ہم ہیں سیدھے راستے پر مگر آگے جو زندگی میں اندھیرے آنے والے ہیں اس میں تو ہماری ہدایت فرماتا رہے، ہم کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاتا رہے۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد۔ اور میں قرآن مجیدی کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں اس اندھیرے اور اجالے کی تشریح بھی کر دوں جسے آپ یاد رکھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ یعنی جب ہماری زندگی میں کوئی اندھیرا پیدا ہو، چاہے اس کا تعلق عقیدے اور عقیدے سے ہو یا عمل سے ہو، علم سے ہو، فکر سے ہو یا عمل سے ہو، تو ہماری ہدایت فرماتا رہے کہ ہم کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاتا رہے۔ تو اجالا کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اس کو بھی قرآن مجید کے سورے میں سمجھ لیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ارشاد ہوتا ہے اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، پالنے والے تو ہماری ہدایت فرما کہ ہم ان کے راستے پر چلتے رہیں جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو اجالا نام ہے ان کے راستے کا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی۔
اب یہیں سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا پھر اندھیرا کیا ہے. تو قرآن مجید کا اگلا فقرہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پالنے والے ہمیں نعمت پانے والوں کا راستہ چاہیے, ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا جو گمراہ ہو گئے ہیں. معلوم ہے جن پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے ان کا راستہ اندھیرا ہے, جو گمراہ ہو جاتے ہیں ان کا راستہ اندھیرا ہے, جن پر خدا نعمتیں نازل کرتا ہے ان کا راستہ اجالا ہے. صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد. آج میں آپ کی خدمت میں زندگی کے ایک ایسے اندھیرے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس سے بڑا اندھیرا میرے خیال میں کوئی نہیں. اور یہ اندھیرا ایسا ہے کہ یہ کبھی علمی اندھیرا بن جاتا ہے اور یہ کبھی عملی اندھیرا بن جاتا ہے, کبھی عقیدے کا اندھیرا بن جاتا ہے اور کبھی عمل کا اندھیرا بن جاتا ہے. اور اگر میں اور مزید اگلی تقریروں میں زیادہ اندھیروں کا تذکرہ نہ بھی کر سکوں اور اس ایک اندھیرے کی طرف اپنے سننے والوں کو بھرپور متوجہ کر دوں تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کے سامنے خود بخود واضح ہو جائیں گی اور اندھیرے سے نکلنے میں اور اجالے میں آنے میں ہماری ہمت اور صحیح اور کوشش میں اضافہ ہو جائے گا. اور جتنی ہماری کوشش بڑھے گی اتنی اللہ کی تائید اور توفیق بڑھے گی. ایک مل جل کے صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. آپ یقیناً منتظر ہوں گے, مشتاق ہوں گے کہ وہ سب سے اہم اندھیرا کون ہے. سنیں اور یاد رکھیں میری بیٹیاں بھی, بہنیں بھی, بچے بھی, بھائی بھی, سب سے خطرناک, سب سے اہم ترین جس سے بچنا چاہیے اس اندھیرے کا نام ہے غرور. غرور. اس غرور کے سلسلے میں دو تین باتیں مجھے آپ سنانے کا موقع دے. پہلی بات یہ ہے کہ لفظ غرور کے معنی ہے دھوکہ. اس کو ہم کبھی تکبر بھی کہتے ہیں. آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, فلاں آدمی کو طاقت کا گھمنڈ ہے, اردو میں گھمنڈ سے ترجمہ کرتے ہیں. لیکن غرور کے جو عربی لفظ ہے اس کے اصل معنی ہے دھوکہ. تکبر کو غرور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو اپنے بارے میں دھوکہ ہو جاتا ہے, ہوتا چھوٹا ہے, سمجھتا اپنے کو بڑا ہے. اگر آپ متوجہ ہو تو میں دو لفظیں کہنا چاہتا ہوں. دنیا میں جب غیروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو اس کا نام دھوکہ ہوتا ہے, اور جب آدمی اپنے کو غرور میں ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے, اپنے ہی کو دھوکہ دیتے ہیں. جاہل اپنے کو عالم سمجھ لیتا ہے, بزدل اپنے کو بہادر سمجھ لیتا ہے, بخیل اپنے کو سخی سمجھ لیتا ہے, ظالم اپنے کو عادل سمجھ لیتا ہے, گمنام اپنے کو مشہور سمجھ لیتا ہے, بے عزت اپنے کو باعزت سمجھ لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے, سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور جب اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے جاتے ہیں ان کو بھی دھوکے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا سارے ہیں کہ دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے. غرور وہ دھوکہ ہے, اپنے کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے. اور اس سلسلے میں مجھے دو لفظ اور جو کہنا ہے وہ یہ کہ غرور کبھی عمل میں بھی پیدا ہوتا ہے اور غرور کبھی ہیل میں بھی پیدا ہوتا ہے. میرے کا تذکرہ کیوں کرنا چاہا ہے اس کی بنیادی اور اہم ترین وجہ سنیے, اور آپ جیسے سمجھدار مجمع سے مجھے امید ہے کہ آپ بات پر توجہ دیں گے, ضائع نہیں ہونے دیں گے. شیطان, وہ شیطان جو آسمان پر جا کے عبادت کر کے ملائکہ کا سردار بن گیا تھا, اس ملائکہ کے سردار کو جس چیز نے ابلیس بنایا, ملعون بنایا, رجیم بنایا, دوزخی بنایا, شیطان بنایا, وہ چیز غرور ہے, کوئی اور چیز نہیں. اسے اپنے بارے میں غرور پیدا ہوا کہ میں اونچا ہوں, آدم نیچے ہے, مجھے نہیں جھکنا چاہیے آدم کے سامنے. تو بس یاد رکھیے گا ملائکہ کے سردار بن جانے والے شیطان کو شیطان بنانے والی چیز غرور ہے. لہذا دنیا کے ہر اندھیرے سے خطرناک ہے غرور کا اندھیرا. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اور جو لفظ میں آپ کے سامنے روزانہ کہتا ہوں کہ اندھیرے علمی بھی ہوتے ہیں اور اندھیرے
عملی بھی ہوتے ہیں. شیطان کو جو غرور ہوا ہے اس میں دونوں اندھیرے ہیں، علمی اندھیرا بھی ہوا ہے اور عملی اندھیرا بھی ہوا ہے. آدم کو سجدہ نہیں کیا اس نے، یہ عملی اندھیرا تھا. اپنے کو آدم سے بہتر سمجھا، یہ علمی اندھیرا تھا. جب اپنے کو آدم سے بہتر سمجھا اور خدا کا حکم نہیں مانا اور خدا نے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو اس اندھیرے سے دوسرا اندھیرا پیدا ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ اے خدا تیرا حکم انصاف کے مطابق نہیں ہے. تو اپنے کو بڑا سمجھا، پہلا اندھیرا علمی، اور خدا کو عادل نہیں سمجھا، ظالم سمجھا معاذ اللہ، یہ دوسرا اندھیرا. تو بس یاد رکھیے گا غرور سے زیادہ اندھیرا کوئی نہیں ہے، اور غرور اپنے کو دھوکہ دینا بھی ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا بھی ہے. جب فرعون کہتا ہے میں خدا ہوں تو وہ اپنے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور جتنوں سے سجدے کرا رہا ہے ان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. لہذا میں نے آپ کی خدمت میں آج غرور کے بارے میں کوئی تذکرہ ضروری سمجھا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی جو گزارش آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ کھلے ہوئے غرور ہوتے ہیں جن کا پہچان لینا بہت آسان ہوتا ہے، کچھ چھپے ہوئے غرور ہوتے ہیں جن کا پہچاننا دشوار ہوتا ہے. میں اپنی تقریر میں کھلے ہوئے غرور کے بجائے ڈھکے اور چھپے ہوئے غرور کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. مل جل کے درود بھیجیے محمد اور آل محمد. آدمی کو اپنے جسم کی طاقت کا غرور ہو جاتا ہے تو اس کی چال ڈھال میں جو اکڑ پیدا ہوتی ہے، جو اس کے قدموں میں چلنے میں دھمک پیدا ہوتی ہے، اس سے موٹی سی موٹی عقل والا بھی پہچان لیتا ہے یہ ایک مغرور آدمی ہے جو آ رہا ہے. یہ کھلا ہوا غرور ہے. کسی آدمی کو جو اپنی دولت کا غرور پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ایسے انداز اختیار کرتا ہے کہ آسانی کے ساتھ آدمی پہچان سکتا ہے یہ دولت کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہے. جو حکومت کی وجہ سے مغرور ہوتے ہیں ان کو پہچاننا بھی دشوار ہوتا ہے. وہ پھر جلدی جلدی ملنا پسند نہیں کرتے ہیں، جنہیں چھوٹا سمجھتے ہیں ان سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جسمانی طاقت کا غرور کھلا ہوا غرور ہے، دولت کا غرور کھلا ہوا غرور ہے، حکومت کا غرور کھلا ہوا غرور ہے. ان کا پہچاننا بہت آسان ہے، لیکن میں اپنی اس تقریر میں جن کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ چند چھپے ہوئے ڈھکے ہوئے غرور ہیں جن میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. آپ یقین مانیے 104 ڈگری جب ٹیمپریچر جسم میں پیدا ہوگا اور اس کے بعد کہاں وہ منہ کرتا ہے اور کتنے دن کے بعد آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. تو بس یاد رکھیے گا کھلا ہوا غرور وہ ٹیمپریچر ہے جو پہچانا جا سکتا ہے، اور چھپے ہوئے غرور وہ کینسر ہے جن کا پتہ نہیں لگتا ہے. یہ مجلس محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اسی لیے ہوتی ہے کہ سماج سے اور انسانی زندگی سے ایسے سرطان ایسے کینسر دور ہو جائیں. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. میں اس میں سے خاص طور سے آپ کے سامنے دو غروروں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک غرور علم ہے اور ایک غرور عمل ہے. عالم کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ عالم جتنا صحیح عالم ہوگا اتنا ہی اس کے مزاج میں انکساری پیدا ہوگی، اتنا ہی اس کے مزاج میں دوسروں کے لیے جھکاؤ پیدا ہوگا. جاننے والے کا مزاج کیا ہوتا؟ توجہ چاہتا ہوں. جاننے والے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے نہ جاننے والے مل جائیں تو میں بتا دوں انہیں. نہیں، شاید میں آپ کی توجہ حاصل نہیں کر سکا. جاننے والے کا مزاج یہی ہے کہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ تلاش کرتا ہے کہاں نہ جاننے والے ہیں، وہ مجھے مل جائیں تو میں انہیں بتاؤں تاکہ ان کی جہالت دور ہو جائے، ان میں علم پیدا ہو جائے. اگر اب بھی میری بات توجہ کے قابل نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو باب مدینہ علم تھا وہ منبر پر بیٹھ کے خود کہتا تھا سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں.
تو مزاج علم کیا ہے؟ مزاج علم یہ ہے کہ نہ جاننے والے کو بتلانا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو نکالنا، جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتلانا. کیوں؟ یہ مزاج علم ہے، مزاج علم ہے. اور جب یہ مزاج پیدا ہوگا تو آدمی میں انکساری ہوگی، آدمی میں تواضع ہوگا، آدمی میں ملنساری ہوگی. وہ دوسروں سے قریب جائے گا، ان کو اپنے سے قریب کرنا چاہے گا تاکہ ہم سے علم حاصل کریں اور ان کے دل و دماغ میں جو اندھیرے ہیں ان میں نور پیدا ہو جائے، روشنی پیدا ہو. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں علم تو آتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنی برائی سمیت آتا ہے کہ ان کو غرور علم ہو جاتا ہے. ان غرور علم والوں کو میں آپ کے سامنے پہچاننے کے لیے 2-3 باتیں کہنا کافی سمجھتا ہوں. جو بغیر غرور علم والا ہے، اگر اس کی بات پر اعتراض کیا جائے گا تو وہ 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سمجھانے کی کوشش کرے گا. سمجھا کے پھر پوچھے گا، نہیں سمجھے ہو تو پھر سمجھاؤں، نہیں سمجھے ہو تو پھر سمجھاؤں. لیکن جس کے پاس غرور علم ہوتا ہے، اس کی بات پر اگر اعتراض کر دیا جائے تو وہ برجستہ جواب دیتا ہے، کسی جاہل کو میری بات پر بولنے کا حق کیا ہے. جب کبھی آپ سوسائٹی میں ایسا کریکٹر دیکھیں تو آپ پہچانیں یہ علم والا نہیں ہے، یہ غرور علم والا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اسلام نے تقسیم علم کی ہدایت کی ہے، غرور علم کی اجازت نہیں دی ہے. میں آپ کی خدمت میں حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تذکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر دین کا جاننے والا اگر نہ جاننے والے کو دین نہیں بتائے گا تو یہ جاننے والا دوزخ کی آگ میں اس لیے ڈال دیا جائے گا کہ اس نے نہ جاننے والے کو کیوں نہیں بتایا. میں یہ حدیث سنا کے آگے بڑھ جاتا مگر رکا اس لیے ہوں کہ آپ کو متوجہ کروں کہ ایسی ساری حدیثیں جب ہم آپ سنا کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ان حدیثوں کا تعلق علماء سے ہے جو منبر پر آتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کے کتابیں لکھتے ہیں، جن کی کتابیں دنیا میں چھپتی ہیں، جو فقیہ ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، جو ائمہ جماعت ہوتے ہیں، ان کے لیے حدیث ہے. نہیں، بے شک ان کے لیے حدیث ہے مگر میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. نبی نے کیا کہا ہے؟ دین کے ہر جاننے والے کو دوزخ کی آگ میں اس لیے ڈال دیا جائے گا کہ اس نے نہ جاننے والے کو دین کیوں نہیں بتایا. تو اس حدیث میں کہیں لفظ عالم کی قید نہیں ہے بلکہ دین کے جاننے والے کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ جو مجھ سے کم جاننے والے ہیں میں ان کو بتاؤں، اور ان پر واجب ہے کہ جو ان سے کم جاننے والے ہیں وہ ان کو بتائیں، اور ان پر واجب ہے کہ جو ان سے کم جاننے والے ہیں وہ ان کو بتائیں. یعنی جب کسی آدمی کے سامنے کوئی ایسا آ جائے کہ وہ ایک بات جانتا ہے اور سامنے والا دوسری بات نہیں جانتا ہے تو اس دین کی ایک بات کے جاننے والا واجب ہے کہ نہ جاننے والے کو بتائے. مزاج علم اگر پہچاننا ہے تو میں یاد دلاؤں گا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بوڑھے آدمی کو غلط وضو کرتے دیکھ رہے ہیں. ہزاروں مرتبہ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے. آگے بڑھنے کے بجائے وہیں پر رک جاتے ہیں اور اس بوڑھے آدمی سے کہتے ہیں آپ کا سن زیادہ ہے، آپ بزرگ ہیں، ہمارا سن کم ہے، ہم بچے ہیں، ذرا دیکھیے ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، پہچانیے، دیکھیے ہم میں سے کس کا وضو غلط ہے، جس کا وضو غلط ہو ہمیں بتا دیجیے. وہ دیکھتا ہے دونوں کے وضو میں فرق ہی نہیں ہے تو غلط کیسے بتا ہے. پھر متوجہ ہوتا ہے ان کا وضو تو ایک طرح کا ہے، میرا وضو غلط ہے. تو فوراً قدم پکڑ لیتا ہے کہ شہزادو آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ جو مسئلہ میں نہیں جانتا تھا آپ نے مجھے بتا دیا. تو ہمارے شہزادوں نے، ہمارے آقاؤں نے، اماموں نے کیا بتایا کہ نہ جاننے والے کو بتائے بغیر آگے بڑھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ بتا سکتے ہیں وہ متاثر ہو سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے تو واجب ہے کہ اسے بتاؤ. اور یہ ہے کہ اس کے پاس علم بہت کم ہے، غرور علم زیادہ ہے، اور غرور علم دھوکہ ہے، عیب ہے، جرم
ظلم ہے، اندھیرا ہے، اجالا نہیں ہے۔ اور میں یہیں پر آپ کی خدمت میں دوسری حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا کہ امام کی بزم میں اصحاب تشریف فرما ہے، آپ نے کہا تم میں سے وہ کون آدمی ہے جو ہم آل محمد کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے؟ کہ مولا ہم سب کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور ہم سب سر پر ہاتھ رکھیں گے یتیم آل محمد کے، مگر ہمیں یہ تو بتائیے یتیم آل محمد ہے کون؟ تو امام نے کہا تم کسے یتیم کہتے ہو؟ کہ جس کا باپ مر جاتا ہے، جو اپنے باپ سے چھوٹ جاتا ہے، اس کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا جو باپ سے چھوٹ جائے وہ سماج میں یتیم ہے، اور جو ہمارے مذہب کا ماننے والا ہمارا شیعہ اپنے ایمان سے چھوٹ جائے وہ ہمارا یتیم ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا پوری دنیا میں جتنے ہمارے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے مذہب پر ہیں اور وہ دین کی باتیں نہیں جانتے ہیں، ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ اپنے امام سے چھوٹے ہوئے ہیں، تو یہ سارے دین کے نہ جاننے والے جو امام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ سب ہم آل محمد کے یتیم ہیں۔ کیا تم میں سے کون ہے جو ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ کہا مولا ہم سب ہاتھ رکھیں گے، مگر ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا طریقہ یہ ہے کہ جو دین نہیں جانتے ہیں وہ دین تم ان کو بتاؤ۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے علم کی تقسیم کے سلسلے میں، علم کی تعلیم کے سلسلے میں ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یتیم کے بارے میں یہ روایت شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے نہ سنی ہو کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کے بچے کے مومن یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جس کا باپ مومن تھا وہ مر گیا ہے، اس مومن بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے سر کے بال آ جاتے ہیں اللہ اتنی نیکیوں کا ثواب اسے دے گا۔ یہ ثواب کس کا ہے؟ جو مومن کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے۔ آپ جیسے سمجھدار بننے سے توجہ چاہتا ہوں، جب مومن کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے میں اتنا ثواب ہے تو آل محمد کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے میں کتنا ثواب ہوگا؟ جتنا فرق پہچانیے امت میں، مومن میں اور اہل بیت اور ائمہ میں، اتنا ہی فرق ہو جائے گا ثواب میں۔ اور میں آپ کی خدمت میں بغیر حدیث کے پڑھے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج میرے گھر کے سامنے ایک یتیم رہتا ہے، جب نکلتا ہے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں، جب نکلتا ہے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں۔ کل میدان محشر میں اس کے باپ سے ملاقات ہوگی تو وہ مجھ سے آنکھیں ملا کے چلا جائے گا، آنکھیں چرا کے چلا جائے گا، یا دوڑ کے مجھے گلے سے لگا لے گا کہ میں مر گیا تھا مگر تم میرے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارا آپ کا تصور یہی ہوگا کہ اس یتیم کا باپ کل ہمیں گلے لگا لے گا۔ تو اگر آج ہم نے علم دین کے پھیلانے میں حصہ لیا تو اس کے معنی کل ائمہ ایسے لوگوں کو اپنے گلے لگا لیں گے۔ اور اگر آپ متوجہ ہیں تو آخری فکر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جسے امام گلے سے لگا لیتے ہیں وہ کم سے کم بھی ہوتا ہے تو حر ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک درود اور بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کرنا چاہیے کہ علم کا مزاج ہے، علم کا مزاج ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس تک پہنچانا، تو پہنچانے والا تو خود چل کے جایا کرتا ہے، بانٹنے والا تو مستحق کو خود ڈھونڈ کے نکالا کرتا ہے۔ ائمہ اور علماء کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور نہ جاننے والوں کو بتاتے ہیں۔ لہذا مزاج علم یہ ہے کہ جانا بتانا، بتانے پر بتانے والا مل جائے تو خوش ہونا جیسے کوئی نعمت مل گئی ہے، لیکن یہ مزاج اگر پیدا ہو جائے کہ بات پر اعتراض ہوا اور ناراض ہو گئے تو یہ علم نہیں ہے، یہ غرور ہے، علم ہے۔ اس کے اور لب و لہجے بھی انہیں بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، جو کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ جب کوئی آدمی اس طرح سے ڈانٹ کے آپ کو واپس کر دے، مجھے واپس کر دے، تو پہچان لیجیے گا اس کے پاس علم نہیں ہے بلکہ غرور ہے۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کو سن لیجیے تاکہ غرور علم کے سلسلے میں بات مکمل ہو جائے۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین علم وہ ہے، بدترین علم وہ ہے
जो इंसानों को जलील करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तुम ये नहीं जानते, तुम वो नहीं जानते, तुम वो नहीं जानते, हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं। तो इस तरह से अगर दूसरों को जलील करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मासूम ने फरमाया, पैगंबर ने फरमाया, आइम्मा ने फरमाया, ये इल्म बदतरीन इल्म है और जो गिरे हुए इंसानों को इल्म के जरिए उठाने का जरिया बन जाए वो बेहतरीन इल्म है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अगर आपने गुरूर इल्म के बारे में सुन लिया है तो जो थोड़ा सा वक्त बाकी है उसमें गुरूर अमल के बारे में सुन लीजिए। अभी तक लोग सोचते होंगे ये तो इल्म का तस्करा हो रहा है तो हमसे क्या ताल्लुक। हालांकि सबसे ताल्लुक है। जो जितना जानता है उतनी उसकी ड्यूटी है, जो उससे कम जानने वाला है उसको बताए। अब अमल की बात आ गई तो सभी आ जाएंगे ना। हम सब कहेंगे हमारे पास गुरूर अमल नहीं है, लेकिन हमको जगह पर चलवाते हैं। और इन मौकों को मेरी बेटियां और मेरी बहनें भी तवज्जो के साथ सुने कि गुरूर अमल ढका छुपा कहां कहां होता है। हमारी एक मन्नत है, एक मुराद है, एक हाजत है, एक मुश्किल है जिसमें हम गिरफ्तार हैं, उसके से निकलने की दुआ मांग रहे हैं। नमाज पढ़ी और खुदा से दुआ मांगी, कुरान पढ़ा और उसका वास्ता देके खुदा से दुआ मांगी। नबी इमाम बारगाह में गए, जरी के पास गए, अलम पकड़ा, जनाब अब्बास से कहा, इमाम हुसैन से कहा, मौला अमीरुल मोमिनीन से कहा, इमाम जमाना से कहा और उसके बाद भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। कबूल न होने की हजार वजह, हम जो दुआ मांग रहे हैं उसके कबूल न होने की हजार वजह है। उनमें से 2 वजह सुन लें आप। ये भी अंधेरे हैं जो जिंदगी में पैदा होते। 2 वजहों में से पहली वजह तो ये है कि कभी कभी हम दुआ मांगते हैं मगर दुआ मांगने से पहले इतने गुनाह कर चुके होते हैं, इतने गुनाह कर चुके होते हैं कि हमारी दुआ खुदा की बारगाह में पहुंचने से रोक दी जाती है। आज शब जुमा है, आप में से अक्सर हजरात ने दुआए कुमैल पढ़ी होगी। उस दुआए कुमैल के शुरू में जो फिक्रे आते हैं उनमें से फिक्रा ये भी है, अल्लाहुम्मा फ़िल ये ज़ुनूब लती तहबसुद दुआ, पालने वाले तू हमारे उन गुनाहों को माफ कर दे जिन गुनाहों के बाद हमारी दुआ रोक दी जाती है अल्लाह की बारगाह में पहुंचने से। तो कभी कभी तो वजह ये होती है कि हमने इतने गुनाह किए होते हैं कि खुदा हमारी आवाज सुनने पर तैयार नहीं है, नबी हमारी आवाज सुनने पर तैयार नहीं है, इमाम हमारी आवाज सुनने पर तैयार नहीं है। आप ही बताएं, नाफरमान बेटे की आवाज सुनने से अगर बाप को दुख होता है तो नाफरमानी करने वाले बंदे की आवाज सुनने से खुदा नाराज होगा या नहीं होगा? दूसरी वजह क्या होती है? वजह बहुत सी है मगर मैं 2 वजह सुनाना चाहता हूं ताकि जिंदगी में अगर कभी ये अंधेरा पैदा हो तो वह भी दूर हो जाए। दूसरी अक्सर वजह ये होती है कि खुदा बंदे से मोहब्बत करता है, उसकी दुआ कबूल करना चाहता है मगर बंदा ऐसी चीज मांग रहा है जो उसके लिए नुकसानदेह है। खुदा ने बंदे मोमिन के लिए वादा किया है, तुम जितनी दुआएं मांगोगे हम हर दुआ कबूल करेंगे, लेकिन अगर तुमने वो मांगा है जो हमारे इल्म के हिसाब से, खुदा कहता है कि हमारे इल्म के हिसाब से तुम्हारे लिए मुफीद है तो वही दे देंगे जो तुमने मांगा है, और अगर तुम कोई अपने लिए नुकसानदेह चीज मांग रहे हो तो उसके बजाय हम तुम्हें वो देंगे जो हमारे ख्याल में ठीक है। और इस पर आपको नाराज या रंजीदा या नाराहत नहीं होना चाहिए। हमसे एक बीमार बच्चा खाना मांगता है, पानी मांगता है, टॉफी मांगता है तो वो मांगता है अपने हिसाब से। कभी वो सही चीज मांगता है, हम उसे पानी पिला देते हैं, और कभी हम देखते हैं पानी पिलाना इसकी बीमारी की बढ़ाने का जरिया बन जाएगा तो हम पानी नहीं पिलाते हैं, बल्कि जो दवा पिलाना होती है वो पिलाते हैं। वो नाराज होता है, हम मांग रहे हैं पानी, ये पिला रहे हैं दवा, लेकिन वो मांग रहा है अपने बचकाना अक्ल की बिना पर, हम दे रहे हैं अपनी पुख्ता अक्ल की बिना पर। तो अगर तीमारदारी करने वाले को हक है कि अपने बच्चे की हर मांग पूरी न करे बल्कि जो मुनासिब है वो दे, जो नामुनासिब है वो न दे, तो रहमान और रहीम खुदा को क्यों हक नहीं है कि वो अपने बंदे मोमिन के लिए जो मुनासिब हो वो दे और जो मुनासिब न हो वो न दे। सलवात भेज दे मोहम्मद।
درمیان میں دوسری بات آ گئی آپ کے ذہن میں شاید سے چلے کلام ٹوٹ گیا ہو، تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ غرور عمل جو پیدا ہوتا ہے وہ کہاں کہاں پیدا ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ مثال کیا دے رہا تھا میں کہ خدا سے دعا مانگی اور نبی سے سفارش کرائی اور ائمہ سے کہا اور امام بارگاہ میں گئے اور مسجد میں گئے اور سب جگہ گئے اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ غرور عمل والے پہچانیے، ایک دن صبر کیا، ایک ہفتے تک دعا مانگتے رہے نہیں قبول ہوئی، صبر کیا، ایک مہینے تک دعا مانگتے رہے نہیں قبول کی، برداشت کرتے رہے۔ اب کسی کی قوت برداشت ایک دن میں ختم ہو گئی، کسی کے ہفتے میں ختم ہو گئی، کسی کے ایک مہینے میں ختم ہو گئی، کسی کے سال میں ختم ہو گئی۔ اس آدمی نے روزانہ صبح کو ایک آدمی آتا تھا، اسے 1 روپیہ راہ خدا میں خیرات میں دیا کرتا تھا۔ اب 1 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد جب اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی، اب ضبط نہیں کر سکتا کہ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں اور دعا نہیں قبول ہوتی، اور وہ آدمی پھر آیا کہ اب نہ آنا۔ اس نے کہا ہماری کون سی خطا ہو گئی، ہم تو جیسے کل غریب تھے ویسے آج بھی غریب ہے، آج کے بعد جیسے کل پیسے تو ویسے ہی آج بھی پیسے ہیں، کیوں ہمیں واپس کر رہے ہیں؟ کہ نہیں تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، ہماری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے ہم تو خدا کے نام پر دیے چلے جاتے ہیں اور وہ ہماری ایک دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ جب کبھی اس طرح سے ہم بولے یا سوچیں یہ غرور عمل ہے، غرور عمل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس حقیقت کو پہچانیے۔ ہم نے دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم کہتے ہیں اب ہم خدا کے راہ میں خیرات نہیں کریں گے، ہم اس کے نام پر دیتے چلے جاتے ہیں اور وہ ہماری دعا نہیں سنتا ہے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ ہم نے جو 10، 20، 50، 100، 1000 نیکیاں کی ہیں، خیرات کیا ہے، صدقہ دیا ہے، وہ تو یاد ہے، اور جو کئی کروڑ گناہ کیے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے 24 گھنٹے میں 2400 گناہ کیے، مگر اس نے کل بھی روزی دی تھی اور آج بھی روزی دی۔ اس کے کرم کو، اس کے رحم کو ہم نے فراموش کر دیا کہ ہم نافرمانی کیے جاتے ہیں اور وہ روزی دیے جاتا ہے، لیکن ہم نے جو اسی کی پائی ہوئی روزی میں سے تھوڑا سا خیرات کیا تھا، تھوڑا سا، اس کا جو ہمارے خیال میں ریٹرن نہیں ملا تو ہم خدا سے ناراض ہو گئے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات بھی میں اب تک پہنچاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ ریٹرن کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا۔ اس نے سورہ ہم جو ہم روز پڑھتے ہیں اس میں پہلا فقرہ کہہ دیا ہے میں حساب کے دن کا مالک ہوں، یعنی حساب کا ایک دن معین ہے، جب وہ دن آئے گا، حساب ہوگا، تب نیکیوں کی جزا ملے گی۔ تو ریٹرن تو وہاں ملنے والا ہے، یہاں کیوں مانگتے ہیں؟ اور جب غلط جگہ مانگیں گے اور نہیں ملے گا اور گمراہ ہوں گے تو یہ گمراہی وہ ہوگی جہاں شیطان ہم کو اندھیرے میں لے جائے گا، یہاں سے ہم کو اجالے میں نکلنا چاہیے خدا سے لو لگا کے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک غرور عمل کم ترین، خطرناک ترین جگہ تک لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد علی۔ آدمی بیمار ہوا، ڈاکٹر کا علاج، اس ڈاکٹر کا علاج، یہ چیک اپ، وہ چیک اپ، یہ ایکس رے، وہ اسکریننگ، ہوتے ہوتے بیماری بڑھتی گئی، فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں یہ ہوا کہ نہیں، اسپتال میں داخل کرنا ضروری، داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد برابر والے بیڈ پر دیکھا ایک مریض اور ہے، دوستی کی کب آئے ہو؟ کہا 3 دن ہوئے آئے ہیں۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا 3 دن میں 75% تو بیماری چلی گئی اور معلوم 5ویں دن ڈسچارج ہو کے چلا گیا۔ دوسرا اس بیڈ پہ آیا، جب آیا روتا آیا، تڑپتا آیا، بلکتا آیا، بیماری سے بے چین آیا، انجیکشن لگا، دوا کھائی، سکون ہوا، 3 دن میں وہ بھی چلا گیا۔ مثالوں میں زیادہ ضرورت نہیں ہے وقت کرنے کی، آپ متوجہ ہو گئے ہیں۔
مگر اس آدمی کی بیماری اچھی نہیں ہو رہی ہے، دوا اثر نہیں کرتی ہے، بڑی قیمتی دوائیں آ رہی ہیں مگر اثر کرتا ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے مولوی صاحب ہو کر کے، یہ کیسا مزاج ہے، کیسی طبیعت ہے؟ کہا صاحب مزاج کی بات تو بات الگ ہے، مگر ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، یہ جو آیا تھا پرسوں چلا گیا ہے، اس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کا بھی انصاف دیکھیے، اسے 3 دن میں شفا دے دی، اور ان سے جو پہلے آئے تھے وہ بیماری میں بھی گالیاں بکتے تھے، ان کو خدا نے شفا دے دی اور ہم کو رگڑا رہا ہے۔ کتنے دن گھر پہ رہے، اب اسپتال میں آ گئے ہیں، یہاں بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ہو جاتے خیر پیسے خرچ، مگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ باتیں اگر زبان تک آ جائیں تو یہ نہیں ہے، یہ غرور عمل ہے جو ایسی بات کہلوا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی بیٹا کوئی بیٹی یہ ہمت کر سکتا ہے کہ کہے کہ ہم نے اتنی خدمت کی کہ ماں باپ کا حق ادا ہو گیا؟ میں آپ کو تذکرہ امام کی زبان سے سنا دوں۔ شرائع میں تذکرہ ملتا ہے کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ جیسے ہم پیدا ہوئے تھے بے جان، کمزور، نہ اٹھنے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل، نہ کہہ پاتے تھے نہ سمجھ پاتے تھے، اور ہم کو ماں باپ نے پالا تھا، ایسے ہی ہماری زندگی میں بوڑھے ہوتے ہوتے ماں باپ بھی ویسے ہی ہو گئے جیسے ہم بچپنے میں تھے۔ اتنے ہی کمزور کے نہ اٹھ پاتے ہیں نہ بول پاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں، تو جیسے وہ ہمیں گود میں لے کے اٹھاتے تھے ایسے ہی بڑھاپے میں بوڑھے باپ کو یا بوڑھی ماں کو لے کے ہم نے گود میں اٹھایا، جیسے وہ کھلاتے تھے ایسے ہی ہم نے کھلایا، جیسے وہ لٹاتے تھے ایسے ہی ہم نے لٹایا۔ تو اگر ایسی کوئی اولاد ایسے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے تو یہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق سے ادا ہو گئی کہ نہیں؟ سوال کا جواب امام کے علاوہ کسی نے دیا ہوتا تو ذہن ہے، امام نے جواب دیا، مگر اس کے بعد بھی ماں باپ کا حق باقی رہے گا، اولاد حق ادا نہیں کر سکے گی۔ کہا مولا آپ نے فرمایا، ہم نے مانا، مگر وجہ بھی بتا دیں۔ کہا وجہ پہچان لو، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تم جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو تو تمہارے دماغ میں خیال بسا ہے اب ان میں ہے ہی کیا، آج موت آ جائے کہ کل موت آ جائے کہ مہینہ بھر میں آ جائے کہ 15 دن میں آ جائے کہ سال 6 مہینے میں آ جائے، تو تم موت کے انتظار کے سہارے ان کی خدمت کر رہے ہو۔ کر لو کہ دن کی ہے، کر لو کہ دن کی ہے، کر لو کہ دن کی ہے، یعنی انتظار موت ہے، اس پر تم خدمت کر رہے ہو۔ اور جب تم کو انہوں نے پالا تھا تو ان کی دل میں تمنا تھی یہ زندہ رہے، یہ زندہ رہے، یہ زندہ رہے، تو تم انتظار موت میں خدمت کر رہے ہو، وہ تمنا حیات کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں۔ تو اگر ماں باپ کے حق سے اولاد ادا نہیں ہو سکتی ہے تو کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو سوچے ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں کہ خدا ہمارا حق ادا نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو شفا دے رہا ہے، ہم کو شفا نہیں دے رہا ہے، پتہ نہیں اس کو شفا دے رہا ہے بطور سزا دے رہا ہے یا بطور جزا دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بیمار رہتا وہ تو گناہ کم کرتا، سزا کم ملتی، اللہ اس سے ناراض ہوتے زیادہ سزا دینا چاہتا ہے، لہذا اس کو صحت دے دی ہے اور گناہ کرو تاکہ سزا گہری ہو جائے۔ اور ممکن ہے جو بیمار اچھا نہیں ہو رہا ہے، خدا اس کے حال پر مہربان ہے کہ تم صبر کرو، ہماری شکایت نہ کرو، اپنی بیماری پر صبر کرو، تاکہ جو تم نے گناہ کر لیے ہیں تمہارے صبر کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، تاکہ دنیا میں جب موت آئے تو سزا ختم ہو چکی ہو، ثواب ہی ثواب باقی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ چند نمونے فقط اس لیے پیش کیے ہیں کہ میں آپ کی بہترین توجہ حاصل کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں جو زندگی میں اندھیرے اجالے آتے ہیں، یہاں اندھیروں سے نکل کے ہمیں اجالے میں آنا ہے، اس میں سب سے خطرناک اندھیرا ہے غرور، اور سب سے زیادہ خطرناک غرور ہے غرور علم، اور اس سے زیادہ خطرناک ہے غرور عمل۔ شیطان کب کس کو مبتلا کر دے گا نہیں پتا،
اور آخری بات گرو کے سلسلے میں جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی میں کبھی خود گرو پیدا ہوتا ہے اور کبھی اس کے نقصان پہنچانے والے دوست اسے گرو مبتلا کرتے ہیں. تعریف کرنے والے غلط تعریف کرنے والے بیجا تعریف کرنے والے جھوٹی تعریف کرنے والے آدمی کو غرور مبتلا کر دیتے ہیں. تو یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے. جناب شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب اختصاص میں ایک حدیث لکھی ہے جسے میں اس وقت سنا کے اپنے بیان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اس میں معصوم نے فرمایا، سلوات بھیجے محمد علی محمد. نہیں، جیسی حدیث ہے اس کے شایع نشان سلوات بھیجے. میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ غرور علم پیدا ہونے پائے اور نہ غرور عمل پیدا ہونے پائے. اس حدیث میں معصوم نے دونوں رخوں پر روشنی ڈالی. فرمایا دیکھو مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے، خود توجہ کے ساتھ سنیے، کہ اگر اس کے خلاف کوئی جھوٹ بولا جائے، الزام لگایا جائے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی فرضی بات کہی جائے تو وہ اس بات کو سن کے اس کا دل چھوٹا نہ ہو، طبیعت اس کی مقدر نہ ہو، وہ غصے میں نہ آ جائے. یہ ہے شان مومن. مطلب سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو اپنے کردار پر بھروسہ ہے تو تمہارے کردار کا دیکھنے والا خدا ہے جس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. تمہارے کردار کی گواہی دینے والے نبی اور امام ہے، وہ علم غیب کا رکھنے والے ہیں، ان سے کردار چھپ نہیں سکتا. اب اگر کوئی حقیر بندہ تم پر الزام لگاتا ہے تو تم کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے لیے تم نے کردار پیدا کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. شان مومن یہ ہے کہ جب اس پر الزام لگائے جائے جھوٹے تو وہ مقدر نہ ہو جائے، اس کی طبیعت چھوٹی نہ ہو جائے، جھنجھاٹ نہ پیدا ہو جائے. اور اس کے بعد دوسری بات فرمائی کہ جب اس کی بیجا تعریف کی جائے تو تعریف کرنے والے سے راضی نہ ہو جائے. ہمارے اندر دونوں کمزوریاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. کوئی آدمی کچھ ہمیں کہہ دے بس ہم آپ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ تم پر الزام لگے مگر صبر سے کام لینا، علم سے کام لینا، مقدر نہ ہو جانا. اور تمہاری غلط تعریف کی جائے تو تم کبھی راضی نہ ہو. لوگوں کی تعریف آدمی کو مغرور کرتی ہے اور لوگوں کی طرف سے مذمت اور ملامت آدمی کو رنجیدہ کرتی ہے. مگر میں آپ کو تقریر ختم کرتے ہوئے آخری لفظ دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی الزام تراشی ہونے لگے، جھوٹے الزامات لگنے لگے اور آدمی کا دل چھوٹا ہونے لگے تو اسے اپنے دوسرے امام حسن علیہ السلام کو یاد کرنا ہے. جنہوں نے یہ دیکھا کہ لڑائی جاری رہنے کے بعد میں شہید ہوگا، حسین شہید ہوں گے، بنی ہاشم شہید ہوں گے اور جتنے صاحبان ایمان سب شہید ہو جائیں گے. لہٰذا آپ نے ایمان کی تاریخ کو بچانے کے لیے شروع کی، اور جب شروع کی تو دشمن نئی دوستوں نے کہا اے مومنین کا ذلیل کر دینے والے تم پر سلام. لیکن امام ناراض نہیں ہوئے. جس نے فقرہ کہا تھا اسے بٹھا کر سمجھایا کہ پہچانو ہم نے سلوک تو کی ہے. اور تو امام حسن ہمارے سامنے یہ سبب دے کے گئے ہیں کہ تم پر لاکھ الزام لگے لیکن جب تم نے کام صحیح کیا ہے تو تم کو بددل نہیں ہونا چاہیے اور ویسا ہی رہنا چاہیے جیسا تم میرے کردار سے سبق حاصل کر رہے ہو. ذرا پہچانیے امام کو آدمی آ کے کہے اے ذلیل کر دینے والے تم پر سلام، مومنین کو ذلیل کر دینے والے تم پر سلام، اور امام ناراض نہ ہو اور اسے تم بٹھائیں اور سمجھائیں کہ ہم نے کیوں سلوک کی ہے دین بچانے کے لیے، ایمان کی تاریخ بچانے کے لیے. تو یہ سبق ہم کو ائمہ سے حاصل ہوتے ہیں. قرآن اسی لیے ہے کہ ہدایت حاصل کرے، نبی کی حدیث اور زندگی اسی لیے کہ ہدایت حاصل کرے، ائمہ کے اقوال و احادیث اور ارشادات اور ان کی لائف اور سیرت اسی لیے کہ اسے ہدایت حاصل کرے. میں آج آپ کی خدمت میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن نے سلوک کرنے کے بعد
دشمن سے جو تکلیف اٹھائی تھی وہ اٹھائی تھی، دوستوں سے بھی تکلیف ملامت کی اٹھائی، لیکن امام کے مزاج میں کبھی فرق نہیں آیا۔ ایسا فرق نہیں آیا، جو لوگ آپ کو برا بھلا کہنے آتے تھے وہ برا بھلا کہتے کہتے تھک جاتے تھے، مگر امام پوچھتے تھے کوئی تکلیف ہو حاجت ہو تو بیان کرو، اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ جس کو ہم برا کہہ رہے تھے وہ ہمارا حال دل پوچھ رہا ہے، تو وہ دوست بن جاتے تھے، وہ بیعت کر لیتے تھے، وہ آپ کی امامت پہ قائم ہو جاتے تھے۔ لیکن 10 سال گھٹ گھٹ کے زندگی بسر کی میرے آپ کے اس دوسرے امام نے، اور کیسی زندگی، ایک لفظ یاد دلاتا ہوں، میرے اور آپ کے سامنے ہمارے کسی امام اور حضور مولائے کائنات کو کوئی آدمی کوئی برے لفظ سے یاد کرے تو ہم برداشت نہ کر پائیں گے۔ ذرا پہچانیے کتنا سخت امتحان تھا کہ امام حسن بھی بیٹھے ہوتے تھے، امام حسین تشریف فرما ہوتے تھے، اور لوگ منبر پر جاتے تھے اور مولائے کائنات کے لیے نازیبہ الفاظ کہتے تھے، مگر دین کے مستقبل کو بچانے کے لیے یہ دونوں آقا صبر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اور عزت کرنے والے کو دنیا عزت کرنے کا انعام کیا دیا؟ انعام یہ دیا کہ زہر دیا گیا، ایسا زہر دیا گیا جس کے لیے روایتیں یہ ہے کہ اگر وہ زہر کسی دریا کے پانی میں ڈال دیا جاتا تو پورا پانی زہریلا ہو جاتا۔ امام حسن کو ایسا شدید زہر دیا گیا کہ آپ کے ہر سے وہ زہر اترا تھا کہ خون کی قے ہوئی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جگر کے کلیجے کے ٹکڑے آ گئے۔ آپ نے کہا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ امام حسین آئے، آنے کے بعد بھائی نے بھائی کا حال دیکھا، حسین کے چہرے پر بہت بے چینی تھی۔ امام حسن نے کہا بھیا تم اتنے بے چین کیوں ہو؟ کہ بس میری بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں زندہ رہا اور میری زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوا، میں اس کی آگے نہ پڑھوں گا۔ میں صاحب میں کچھ سوائے سے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ امام حسین کے شفیع نے بتایا وہ کہ شہید ہو جانا، اگر اس سے پہلے امام حسین کو بھی زہر دے دیا گیا ہوتا اور بھائی سے پہلے وہ شہید ہو جاتے تو حسین کے دل کو سکون رہتا کہ میں بھائی پر فدا ہو گیا، بھائی کو جو زہر دیا جانے والا تھا وہ میں نے پی لیا۔ لیکن حسین کا دل بے حد بے چین ہے، بھیا میں اس لیے بے چین ہوں، میں زندہ رہا اور آپ کو زہر دے دیا گیا، تو آئیے چلے اور چل کے اس بیمار کے بستر کے قریب کھڑے ہو جو اپنے بستر پر عالم حشر میں پڑا ہے، اور جب آپ کھولتا ہے تو پھوپھی کی مدد کے بعد وہ بستر پر بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس باؤ سید سجاد کے دل پر کتنا غم ہے، میں اگر مجبور میں تو میں بھی شہید ہوا ہوتا۔ آج میرا چچا شہید ہو گیا، میرا بھیا اکبر شہید ہو گیا، اور حد یہ ہے کہ میرا ننھا بھائی علی اصغر شہید ہو گیا، اور اس کے بعد بھی میں مدد کرنے کے لیے نہیں جا سکا۔ اور امام زین العابدین کی آخری بے کسی کی منزل وہ ہے کہ روتی ہوئی جناب سکینہ جلتے ہوئے خیمے سے نکلی اور قبر گاہ کے میدان میں پہنچ کے لاشوں کے درمیان ڈھونڈتے اپنے باپ تک پہنچ گئی۔ کیسے پہنچی؟ جب لاشوں کے درمیان ڈھونڈ رہی تھی بچی اور لاش نہیں مل رہی تھی باپ کی، تو بیٹی نے آخری مرتبہ کہا بابا اب سکینہ تھک گئی ہے، آپ آواز دیں کہ آپ کی لاش کہاں ہے تاکہ میں آپ کے سرانے پہنچ جاؤں۔ حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ یا بنیا، یہ میری بیٹی ادھر آ جا، تو جب سید سجاد کو خبر ملی کہ خیموں کے جلنے کے بعد میری ننھی بہن میرے باپ تک ہو آئی اور لاش سے ملائی، تو سید سجاد کو دل پر کیا گزری ہوگی، اور شاید وہیں سے آہ کر کے رو کے باپ کی لاش کی طرف رو کر کے کہا ہو بابا